وما كان لبشر ان يكلمه اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس دنیا میں کسی انسان کی اتنی طاقت اور اتنی استعداد اور اس کے جسم کے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کر سکے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست، کلام سے مراد براہ راست، جس طرح آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کلام کر سکے، یہ کسی انسان کی اندر اتنی صلاحیت اور استعداد اور قوت نہیں ہے۔ نہ اللہ کو دیکھنے کی رویت باری کی اس دنیا کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے کسی انسان کے پاس، اور نہ ہی کلام کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو اس کی چند طریقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ الا وحیًا، سب سے پہلا طریقہ ہے اللہ بذریعہ وحی اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ وہ حدیث میں نے پہلے آپ کو سنائی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی، اللہ کے پیغمبر آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احیانا مثل سلسلۃ الجرس، کبھی وحی میرے اوپر ایسے نازل ہوتی ہے جس طرح گھنٹی کی آواز ہے۔ تو وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ صورت میرے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سردیوں کے مہینہ میں، سردیوں کے دنوں اور راتوں میں بھی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا تھا، یعنی یہ اتنی بھاری کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک یہ صورت ہے کہ میں اپنے بندوں سے کلام کرتا ہوں بذریعہ وحی۔ دوسرا ہے او من وراء حجاب، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی کلام ہو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اپنے اللہ کے ساتھ کلام کی تھی، اور ان کا لقب بھی ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے والے۔ تیسری صورت او یرسل رسولا، اللہ رب العزت بھیجتا ہے اپنا نمائندہ فرشتہ، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ اس کو وہ پیغام اور وہ حکم دیا جاتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ پہلا طریقہ بغیر واسطے فرشتے کے ڈائریکٹ وحی قلب نبی پر نازل ہوتی ہے، یہ کیفیت انتہائی مشکل اور انتہائی بھاری ہوتی ہے، بوجھل ہوتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے اوپر۔ دوسری صورت من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، اور تیسری صورت اللہ رب العزت فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجتے ہیں اور وہ آ کر اللہ کے پیغام اور اللہ کی آیات آ کے نبیوں کو سناتے ہیں۔ یہی تین طریقے تھے وحی کے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یعنی اس دنیا میں کوئی اللہ سے بالمشافہ ملاقات کلام نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اہل جنت کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور اللہ کے ساتھ کلام بھی کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتی ہے یہ بات کہ ان کے والد حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، اور حضرت جابر ان کی غالباً 7 یا 9 بہنیں تھیں، اور یہ اکیلے ان کے ایک بھائی تھے۔ 7 تھیں یا 9 تھی بہنیں ان کی، اور یہ اکیلے تھے۔ تو والد کی شہادت کے بعد گھر کی کفالت، پھر والد کا غم صدمہ، اس سے پریشان رہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بالمشافہ کلام نہیں کیا جب تیرا والد شہید ہو کے اللہ کے سامنے پہنچا، ولیکن کلم اباک کفاحً، اللہ نے تیرے والد کے ساتھ کلام کیا بالسامنے۔
اپنے سامنے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ۔ حضرت جابر کہتے ہیں یہ بات سن کے میرے سارے غم ہی ختم ہو گئے، میری ساری پریشانیاں ہی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس دنیا میں یہ بات ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، رب ارینی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، آپ دیکھیں پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو فسوف ترانی، پھر تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات، اس کا تو اچھا بعض چیزیں ہوتی ہیں نا جس کا انسان تصور کر لیتا ہے، چیزوں کا کیا کر لیتا ہے تصور۔ انسان اپنے ذہن میں سوچے بھی میرے پاس اتنی دولت ہو، اتنی گاڑیاں ہوں، اتنے خادم ہوں، یہ ہے، یہ چیز تصور میں انسان کر لیتا ہے۔ میں اتنا طاقتور ہو جاؤں کہ 100 آدمیوں کا اکیلا مقابلہ، یہ چیز انسان تصور کر سکتا۔ لیکن انسان اپنے مالک کے بارے میں تصور کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے، اس چیز کا تصور اور خیال ہی ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہمارا ذہن اتنا، ویسے اللہ نے کتنا وسیع بنایا کائنات کی، جس چیز کا تصور کریں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اور ہستی کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہمارا ذہن بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے۔ ہم اس کو دیکھنا، بات کرنا تو بڑی بعد کی بات ہے، ہم اس کی ذات کا تصور بھی اپنے ذہن کے اندر لا نہیں سکتے۔ اسی طرح ہی ہے، نہیں لا سکتے۔ کیسے ہوگی اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی ہستی کیسے ہے، یہ ہمارے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، انہ علی حکیم۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ دنیا میں رہ کر انسان اللہ سے کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا انہ علی، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت کیا ہے، بلند ہے۔ ابھی ہم اس مقام اور اس مرتبے کو پہنچے ہی نہیں ہیں کہ اس مقام پہ پہنچ کے ہم اپنے اللہ سے کلام کر سکیں۔ دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ اتنی استعداد اور صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات بذریعہ فرشتے سن سکتے ہیں۔ ہم تو ان فرشتوں کی کلام سننے سے بھی کیا ہیں، قاصر ہیں۔ ہمارے اندر تو اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ فرشتہ آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے، یا جو ہے نا وہ کیفیت ہمارے ساتھ ہو۔ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ وہ بذریعہ وحی، بواسطہ فرشتہ، ملک یا پردے کے پیچھے وہ اللہ سے کلام کر سکیں، وگرنہ باقی انسانیت تو یہ کام کرنے سے بھی عاجز اور قاصر ہے۔ کیوں؟ انہ علی، وہ بہت بلند ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ اور یا اللہ، بلند ہونے کے باوجود بھی تو اس بات پر قادر ہے کہ ہم سے تو کلام کر لے، ہم تیرے ساتھ باتیں کر لیں، تو نہ کیوں نہیں ہو سکتی باتیں؟ اللہ فرماتے ہیں حکیم، اس کی حکمت بھی میں جانتا ہوں۔ حکیم، حکمتوں والا ہوں، اس کی حکمتیں بھی میں جانتا ہوں کہ دنیا میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کرنی، دنیا میں تمہیں نظر نہیں آنا، اس کی حکمت بھی میں جانتا ہوں۔ اور مفسرین کرام نے ایک ادنا سی ایک لکھی ہے، ایک چھوٹی سی حکمت لکھی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت جو انسان کے لیے بنائی ہے، جس کے شوق کے اندر انسان ساری زندگی لگا رہتا ہے، اس کو پانے اور اس کی طلب میں اور اس کی جستجو میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اس جنت میں جا کر بھی انسان کو جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر بھی جس نعمت کی طلب ہوگی وہ ہوگی اللہ کی کلام اور اللہ کا دیدار۔ تو اللہ نے وہ نعمت اور وہ اپنا احسان اور مہربانی جنت کے اندر خاص اپنے پیارے اور محبوب بندوں کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ سارے اللہ نے ساری کائنات بنائی انسان کے لیے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ نے فرمایا سب سے بڑا تحفہ اور انعام دیدار الہی اور اللہ کے ساتھ باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں نہیں، یہ ہوں گی جنت میں، اور ان کو جو میرے محبوب بندے ہوں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، نیکی کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔
آگے اللہ نے فرمایا زیادہ، اور جنت سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز ہے، یا اللہ جنت سے بڑھ کر کیا فرمایا؟ میرا دیدار ہے۔ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بے شک تم دیکھو گے اپنے رب کو کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے قیامت کے دن۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف روحا، یہ قرآن، من امرنا، اپنے حکم سے۔ قرآن کا ایک نام روح بھی ہے، جس طرح روح جسم کے اندر ہو تو جسم زندہ، اسی طرح انسانی زندگی کے اندر اگر قرآن والی روح ہے تو انسان کی حیات جاودانی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں قرآن والی روح نہیں ہے تو انسان بے جان اور مردہ ہے، پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ تو روح سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن ہے۔